الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ملتا ہے: اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت تمنا کرے گی کہ سارا سال یہ مہینہ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے خود بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ روزے کی حالت میں مجھے موت دے، افطار بھی میں تیرے پاس آ کے کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہم کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ خانہ نبوت کی گواہ، نبی کی گھر کی زندگی کی گواہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی میری تمام مسلمانوں کی اماں کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 3 کام شدت سے کرتے تھے روزے عبادات کے علاوہ. فرمایا: شد میزرہ، پہلا کام کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا، حضور سخی تو پہلے ہی تھے، نبی سخی ہوتا ہے، زور سے کہو نبی سخی، اور نبی ساری دنیا کے انسانوں سے بڑا سخی ہوتا ہے. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسخی الناس، حضور بندوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. ازہد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. اجود الناس، سارے انسانوں سے زیادہ لٹانے والے تھے. اعبد الناس، سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. اجمل الناس، سب سے زیادہ جمیل اور حسین تھے. اکمل الناس، سب سے زیادہ اکمل تھے. اشجع الناس، اور نبی سے بڑا بہادر کوئی نہیں تھا. حضور بہت سخی تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی سخاوت کا دریا ایسا بہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے دروازوں پر اس مہینے میں خود تشریف لے جاتے، کندھے پہ دانے کی، گندم کی، آٹے کی بوریاں اٹھا کر خود تشریف لے جاتے، اور جب تک یتیم کو ہنسا نہ لیتے واپس نہ آتے. کہتے ہیں کہ حاتم تائی کا پوتا حضرت عدی بن حاتم کا بیٹا اور حضرت حسین
دونوں ایک دفعہ مدینے میں بچے کھیلتے کھیلتے حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا میرا دادا بڑا سخی تھا، حضرت حسین کہنے لگے میرا نانا بڑا سخی تھا۔ دونوں بچے تھے، بحث بڑھی تو حضرت حسین نے کہا اچھا بتا تیرا دادا کتنا بڑا سخی تھا؟ تو حاتم طائی کا پوتا کہنے لگا کہ میرے دادا کی کوٹھی کے 10 دروازے تھے، ایک دروازے سے مانگنے والے کو روٹی ملتی تھی، دوسرے دروازے سے مانگنے والے کو کپڑا ملتا تھا، تیسرے دروازے سے نقدی ملتی تھی، چوتھے دروازے سے یہ ملتا تھا، 5ویں دروازے سے یہ ملتا تھا۔ جب وہ سنا کہ چپ ہوا تو حضرت حسین نے کہا یہ بھی کوئی سخاوت ہے کہ لینے والا سارا دن دروازوں کے چکر ہی لگاتا تھا۔ میرا نانا ایسا سخی تھا کہ ایک ہی دروازے سے حکومت ملتی تھی، ایک ہی دروازے سے دولت ملتی تھی، اسی دروازے سے جنت ملتی تھی، اسی دروازے سے خلافت ملتی تھی، اسی دروازے سے سب کچھ مل جاتا تھا۔ یہ کیسی سخاوت ہوئی کہ سارا دن چکر لگاتے تھے؟ سخاوت یہ ہے، اماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا تو شدہ محضرہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دھوتی مبارک پر بیلٹ باندھ لیتے اور ایسا کس لیتے کہ مجھے کہیں چلتے پھرنے میں دھوتی کو سنبھالنے میں وقت نہ ضائع کر دوں، میں یہ رمضان کا سارا وقت غریب اور فقیر کی مدد کرنے میں لگا۔ اندھوں کے گھروں میں حضور پہنچتے، یتیموں کے گھروں میں حضور پہنچتے اور ہر یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بیٹا تو خوش نہیں ہوتا کہ آج کے بعد تیرا ابا محمد ہے اور تیری اماں کا نام عائشہ ہے؟ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ روتا ہوا یتیم بھی ہنس پڑتا، کہتا ہاں شکر ہے آج کے بعد کوئی مجھ سے پوچھے گا تیرے ابا کا نام کیا ہے تو میں کہوں گا محمد رسول اللہ۔ زور سے کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، حضرت عائشہ کہتی ہیں دوسرا کام حضور کا یہ ہوتا کہ وہ اس مہینے میں گھر والوں کو سونے نہیں دیتے۔ کبھی اگر ہم بیویوں کی آنکھ لگ بھی جاتی، سارا دن گھر کا کام کرتی تھی، تھوڑا سو بھی جاتی تو دروازے پہ کھڑے ہو کر کملی والے آواز دے کے کہتے عائشہ دینے والا جاگ رہا ہے، لینے والے سو رہے ہو، اٹھو اس سے لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باقی 11 مہینے اللہ کے فرشتے بندوں کو آواز دیتے ہیں، جب اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں تم پرے ہٹ جاؤ، اپنے گناہگار بندوں کو میں خود خدا آواز دوں۔ کون ہے جو اپنے اللہ کی آواز کو سنتا ہے؟ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کی آواز کو سنتے ہیں۔ یہ آپ کا آنا جتنا ہے یہ سارا میرے اللہ کی آواز ہے، آپ کیوں آئے ہیں؟ میرے دوستو جہاں انسان پانی نہیں پہنچا سکتا، پہاڑوں پہ جنگلوں میں، آج کی سائنس ہونے کے باوجود بھی انسان پانی نہیں پہنچا سکتا، جب پتوں کو ٹہنیوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو میرا اللہ خود باران رحمت کو برسا کر ان کو گیلا کرتا ہے۔ ہم جتنا بھی زور لگائیں آپ اللہ کے گھروں کا رخ نہیں کر سکتے، تبلیغی جماعت والے بھی جتنا زور لگائیں آپ رخ نہیں کر سکتے۔ جب اللہ کسی پہ پانی ڈالنا چاہتا ہے تو اس مہینے کی آپ کی آمدوں کی بہاریں بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں پانی ڈال دیا، اور اللہ اپنے گھر میں اسی ہی کو آنے دیتا ہے جس پہ میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ جس پہ میرا اللہ راضی نہیں ہوتا اللہ اس مہینے میں بھی ان پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک عرض کر دیتا ہوں ناراض نہیں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ باندھ کے کہو، آپ نے فرمایا جو رشتہ داریوں کو دنیا کی خاطر توڑتا ہے، رشتہ داری کو صرف دنیا کی خاطر توڑتا ہے، اس مہینے میں اللہ اس کو بخشتا نہیں ہوتی جو صرف دنیا کی خاطر بھائی سے نہیں موڑ لیتے۔ اور جی میں جی شادی پہ گیا سب نے روٹی نہیں پوچھی، ناراض ہو گئے، ان کو پہلے کھلا دی ہمیں بعد میں دی، روٹی نہیں تھی اس میں، شورہ ہی دے دیا، ناراض ہو کے چلے بس روٹی پہ ناراض ہو، رشتہ مانگا تھا نہیں دیا۔ بھائی ادھر سے آپ اور میں یوں کہتے ہیں کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، کہیے ہے سچ کے نہیں؟ رشتے زور سے بولو، کون بناتا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تمہارے جوڑے میں بناتا ہوں۔ اب میرے اللہ کو آسمان پہ منظور نہیں تھا، نہیں بنا، بات ختم ہو گئی۔ اب میں جو ناراض ہو جاؤں کہ میں رشتے مانگنے گیا تھا مجھے نہیں دیا، یہ نہیں سوچتی ہو کہ میرے اللہ کو منظور نہیں تھا، بات ختم۔
جوڑے کون بناتا ہے؟ یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارے جوڑے آسمانوں پہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے بنا دیے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ نے روحوں کو بنایا تو کچھ روحیں ایسی تھی جن کے منہ ایک طرف آپس میں جیسے آپ اور میں بیٹھے ایسے ہو گئے، اللہ نے ان میں رشتہ داریاں بنائی۔ وہ اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ نے رشتہ داریاں بنائی۔ کچھ روحیں ایسی جمی تھی، ایک کا منہ ادھر تھا دوسرے کا ادھر تھا، اللہ پاک نے ان میں دشمنیاں پیدا کر دی۔ اور کچھ ایسے تھے روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی تو اللہ نے ان میں رشتہ داریوں کو قائم کر دیا۔ اور کچھ روحیں ایسی تھی کہ ایک دوسرے کو مصافحہ کرنے لگ گئی تو اللہ پاک نے ان کو بھائی بہن بنا دیا۔ اور اگر عورت اور مرد کی روح ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوئی بولی تو اللہ پاک نے ان کو میاں بیوی کا رشتہ بنا دیا۔ یہ جوڑے میرا اللہ بناتا ہے، آپ اور میں نہیں بناتے۔ کاش کہ ہم چھوٹی سی اسی بات کو سمجھ لیں، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے تو ہم رشتہ داریوں کا خیال کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا، رشتہ داری کو بھی بنایا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ کہا اللہ میرا ایک سوال ہے، ناراض تو نہیں ہوئی آپ؟ رشتہ داری نے کہا اللہ میرا ایک سوال ہے۔ اللہ نے کہا کہو۔ کہنے لگی اللہ تو نے مجھے بنا کر دیا، جو مجھے توڑے گا تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا جو تجھے توڑے گا میں اس کے ساتھ توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کے ساتھ جوڑ جاؤں گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائی سے بھائی لڑ رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑنے میں لگا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ فرمایا 27ویں کی رات، لیلۃ القدر کی رات، اللہ پاک بڑے سے بڑے کافر کو بھی بخش دیتا ہے اگر اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرتا ہے۔ تو جو بندہ دنیا کی خاطر رشتہ داری کو توڑتا ہے وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، اللہ پاک اس کی بخشش نہیں کرتا جب تک وہ رشتہ داری کو نہیں توڑتا۔ ایک آدمی نے آ کے عرض کی اللہ کے رسول میں تو رشتہ داروں کے ساتھ بڑی جوڑتا ہوں لیکن میرے ساتھ کوئی نہیں جوڑتا۔ حضور نے فرمایا تو اپنا کام کرتا رہے، وہ اپنا۔ بھائی دیکھ لیں کو گاڑی والا ساتھی بیٹھا ہوتا ہو۔ چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، دیکھو میں بات کر رہا تھا کہ حضور اس مہینے میں کیا بھائی ختم کریں اس بات کو خیال سے وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے ہیں۔ شُدَّ مَيْزَرَهُ، آپ کی سخاوت کا دریا بہہ پڑتا، اور آگے حدیث کے الفاظ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس طرح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلتے ہیں حضور کی سخاوت کا دریا اس طرح بہتا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ اس مہینے میں گھر والوں کو سونے نہیں دیتے۔ ہم بچہ 15 سال کا بھی ہو گیا وہ روزہ رکھتا ہے یا رات کو تراویح پڑھنے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ بھی تیری عمر چھوٹی ہے، بڑا ہوگا تو روزے رکھ لیو۔ بیوی کو تو خیر ہم ڈر کے مارے کہہ نہیں سکتے تو روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو بابا ہم سب کو ڈر لگتا ہے، میں بھی ڈرتا ہوں، آپ بھی ڈرتے ہیں، کون کہے گا روزہ رکھ؟ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بیگم چائے بنائی، بیگم میں آنے والا ہوں، ایئر کنڈیشن چلا دو ذرا کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیگم روزہ رکھنا ہے۔ قرآن پاک کے اندر فرمایا گیا کہ ایسی اولاد اور ایسی بیوی قیامت کے دن اللہ کے سامنے گھر والے پہ کیس کر دے گی کہ اللہ اس نے مجھے انگلینڈ تو بھیجا تھا، اس نے مجھے امریکہ تو بھیجا تھا، اس نے مجھے افریقہ تو بھیجا تھا، یونیورسٹی بھیجا تھا، کاروبار میں تو لگا، اس نے مجھے دین اس نے نہیں سکھایا، اس نے نہیں تیرا نام سکھایا، اس نے نماز نہیں سکھائی، اس نے روزہ نہیں رکھنے دیا، میرا قصور نہیں میرے ابا کا قصور ہے۔ اور بیوی بھی کہے گی اللہ میاں
سونے لا دیتا تھا، کپڑے لا دیتا تھا، جو میں کہتی تھی، اس نے کبھی مجھے کہا نہیں نماز پڑھ، کبھی کہا نہیں روزہ رکھو۔ میرا قصور نہیں، اس کا قصور۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم سارے بادشاہ ہو، قیامت کے دن ہر بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے اپنی رعیت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، ہماری اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو کملی والے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہتے، عائشہ، اے میری زینب، اے میری جویریہ، اے میری ماریہ، دینے والا جاگ رہا ہے، تم لینے والی سو رہی ہو، اٹھو اس سے لے لو، اٹھو اس سے مانگ لو۔ قربان جاؤں، قاری حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، دوسرے سپارے میں اللہ پاک نے روزے کے مسائل بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر کہا شہر رمضان، پھر درمیان میں ایک ایسی آیت آئی جس کا روزے سے تعلق ہی کوئی نہیں، پھر آخر میں فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، شروع میں بھی روزے کے مسئلے، آخر میں بھی روزے کے مسئلے، درمیان میں ایک ایسی آیت آ گئی جس میں روزے کی بات ہی کوئی نہیں۔ اللہ میاں قرآن کی تو آیت کا آیت سے ربط اور تعلق ہوتا ہے، سورت کا سورت کے ساتھ ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ شروع میں بھی روزے کے مسئلے، آخر میں بھی روزے کے مسئلے، درمیان میں روزے کا مسئلہ کوئی نہیں۔ اور آیت کیا آئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرا سونا، میرا نبی محبوب، تجھ سے میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں۔ اللہ کو ملنا ہے، لاہور ملے گا، کراچی ملے گا، اسلام آباد ملے گا، ملتان ملے گا، مکے ملے گا، مدینے ملے گا، لندن ملے گا، امریکہ ملے گا، جنیوا میں ملے گا، اللہ کہاں ملے گا؟ ہم نے اپنے اللہ کو ملنا ہے، ہم اللہ کو کہاں پائیں گے؟ فرمایا انی قریب، مجھے ملنے کے لیے نہ تمہیں مکے جانے کی ضرورت ہے، مجھے ملنے کے لیے نہ تمہیں لاہور، لندن، امریکہ جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو کہاں ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں ذرا نظریں جھکا کے اپنے دل کی طرف دیکھ لو، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آواز دیتا ہوں، خالی جھولی لے آ، میں تیری جھولی کو بھر دوں۔ سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ گناہ لے کے آ جا۔ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا میرے دربار میں آ کر ایک دفعہ مجھے کہہ دے اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ تیرے معافی مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے معاف اور راضی کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ او میاں اماں سے کہے گا، وہ سوچے گی، تیری فرمائش پوری کرنے میں دیر کر سکتی ہے۔ تو ابا سے مانگے گا، ابا بھی دینے میں دیر کر سکتا ہے۔ دادا نانا سے مانگے گا، وہ بھی دینے میں دیر کر سکتے ہیں۔ ساس نانی دادی اماں اس سے مانگے گا، وہ دینے میں دیر کر سکتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ ہوں جو نہ دینے میں دیر کرتا ہوں، نہ معاف کرنے میں دیر کرتا ہوں، اس لیے کہ باقی سارے تجھ سے دور ہیں، باقی سارے تجھ سے دور ہیں،
اگر کوئی تیرے قریب ہے تو وہ میں ہوں، مجھ سے زیادہ تیرے قریب کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ میرا دوست میرے قریب ہے، یہ میرا بھائی میرے قریب ہے، یہ میرا بچہ میرے قریب ہے، میری بیوی میرے قریب ہے، لیکن کبھی بیوی سننے میں دیر کر دیتی ہے جو بہت قریب ہے، جو بچہ تیرے قریب ہے وہ بھی تیری ماننے میں دیر کر دیتا ہے۔ آج کل کا 18 سال کا کوئی بچہ کہتا ہے ابا جی میں خود مختار ہوں، میں تھوڑی کیوں مننا؟ تے ساریاں بیویاں نو تسی جنہاں نو ویلفیئر تے لایا نا ہن تے وہ بھی آکھدیاں نے کما کے کھوانا ہے، مینوں تے گورنمنٹ دینی ہے تو کی دینا ہے؟ گلے سڑے پہ داڑھی والا مولوی بھی نمازی بھی سارے وہ اب آتی ہے کما کے کھوانا۔ یہ آج اسی کا حل ہے جو مارے بیٹھا ہے نا بیوی کو۔ اگر آپ اور میں سیدھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے گھروں کے معاملات لوگوں کے سامنے اخباروں میں ٹی ویوں میں مسلمانوں کے کبھی نہ آتے۔ درمیان میں اللہ پاک کی آیت ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک نے روزے کے مسئلے شروع کر وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سونے نہ دیتے، اٹھو اٹھو اٹھو، دینے والا جانا۔ اور تیسرا کام حضرت عائشہ فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رمضان کی راتوں میں کبھی بستر پہ پیٹھ لگاتے نہیں دیکھا، پیٹھ لگاتے کبھی بستر پہ میں نے رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی کو۔ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، ہم نے تجھے معاف کر دیا، جن کو پہلے ہی کہہ دیا کہ تیرے کھاتے میں تو شے کوئی نہیں، اس لیے کہ ہم نے تو سارا کوئی تیرے لیے بنایا۔ وہ نبی بھی رمضان کی راتوں میں نہ سوئے، اور حضور رات کو جا کر کرتے کیا تھے؟ یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ آپ کرتے کیا تھے۔ آخر میں ایک بات حضرت عائشہ کہتی ہے، میں درمیان کی بات ساری چھوڑے جا رہا ہوں اس لیے کہ میری اگلی بات جو ہے وہ اگلے جمعے کی ہے جو میں اپنے مدرسے میں بیان کروں، انشاءاللہ وہاں آئیں گے تو وہاں آپ کو سناؤں، کچھ باتیں سیکرٹ بھی رکھنی چاہیے تاکہ آپ وہاں بھی آئیں۔ آخری بات آپ کیا کرتے ہیں؟ توجہ ہے؟ آخری بات آپ جاگ کر کیا کرتے ہیں؟ زبان پر ایک ہی دعا ہوتی، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اللہ میری امت کا کیا، اللہ میری امت کو بخش دینا، اللہ میری امت کو بخش دینا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی سے کہا کوئی دعا مانگو ہم دنیا میں قبول کریں گے، ہر نبی نے دعا مانگی اللہ نے قبول کی۔ اللہ نے مجھ سے بھی کہا میرے نبی آپ بھی کوئی ایک دعا مانگو، کہا میں نہیں مانگتا۔ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ کہا قیامت کے دن مانگو، دنیا میں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ قیامت کے دن کیا مانگیں گے؟ کہا جب یہ گناہگار میری امت آئے گی نا